اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا، جس کی نہ ابتدا نہ انتہا، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بنانے والا بھی اللہ ہے، چلانے والا بھی اللہ ہے۔ اس نے اپنے ارادے سے بنایا اور اپنی ہی مرضی سے چلا رہا ہے۔ کائنات کے بنانے میں اکیلا ہے، یکتا ہے، شریکوں سے پاک ہے، وزیروں سے پاک ہے، مشیروں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ الملک لا شریک لہ، وہ اکیلا ہی مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ انبیاء، اصفیاء، اولیاء، اتقیاء نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو بیان کیا اور لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھایا، بتایا، سکھایا کہ سب کچھ کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ ایک اللہ کو راضی کر لو اور اس کے نبی کے طریقوں کو اپنا لو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد امام الرسل، سید الرسل، افضل الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اشرف اعلیٰ پر ساری مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر، سمندری قطرات سے بڑھ کر، صحرائی ذرات سے بڑھ کر، درختوں، ٹہنیوں اور پتوں سے بڑھ کر، بارش کی بوندوں سے بڑھ کر، ساری کائنات کی مخلوق کی تعداد سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام۔ سیرت النبی کا 19واں سبق اور خطبہ جمعہ ہے۔ گزشتہ اور پیوستہ سبق اور خطبہ جمعہ میں وحی کے عنوان سے گفتگو کی تھی، آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ وحی کا ایک اہم عنوان ہے، وحی کا نزول ہوتا ہے اور نبی کی بعثت ہوتی ہے۔ وحی کا مقصد بھی ایک عظیم مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم سے اپنے نبیوں پر، رسولوں پر کتابیں، شریعت، دین کو نازل کر کے پھر اپنے پیغمبر، نبی اور رسول کو کہتا ہے کہ یہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچاؤ۔ گزشتہ خطبہ میں بھی عرض کیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اس آیت کے حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی انسان اور بشر ہوگا اور مردوں میں سے ہوگا۔ نہ کسی عورت کو نبوت ملی اور نہ انسان اور مردوں کے علاوہ کسی اور کو نبوت عطا ہوئی۔ نبوت اور رسالت کا اعزاز صرف اور صرف انسان اور بشر کو ملا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے، میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ۔ کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب عطا کرے، حکمت عطا کرے اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ،
کہ اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کسی پیغمبر، نبی اور رسول کے لیے یہ بات مناسب نہیں، یعنی کسی نبی نے یہ نہیں کہا، لیکن یہاں جو میرے موضوع کے نسبت سے لفظ ہے وہ کانالی بشر، کسی بشر کے علاوہ اللہ نے کسی کو نبوت اور رسالت عطا نہیں کی۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کی، پہلی وحی نازل ہوئی اور اس وحی کے بعد کافی عرصے تک وحی کا نزول نہیں ہوا۔ پھر جب دوسری وحی نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ مزمل کا لفظ بھی آتا ہے میں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے نبی اور بقیہ انبیاء میں ایک فرق رکھا ہے جو فرق نمایاں ہے، اور نبی سے بات کی اور نبی کو خطاب فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نام سے بلایا، نام سے پکارا۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں آتا ہے یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں آدم علیہ السلام سے بات کی تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو نام سے بلایا۔ پھر دوسرے نبی سے بات کی تو فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیری اولاد میں سے نہیں کیونکہ اس کے عمل تیرے والے نہیں، عمل غیر صالح یہ اچھے عمل والا نہیں۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ میرا حقیقی بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ بھی جانتا ہے، لیکن جب اولاد کا عمل اچھا نہیں اور بالخصوص نبی کا بیٹا ہے اور اس کے عمل صالح نہیں ہے، یعنی عقیدہ توحید والا نہیں ہے، کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، اور پھر نبی اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ تیری اولاد میں نہیں، انہ عمل غیر صالح اس کے اچھے عمل نہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام سے گفتگو کی تو اس کا نام لے کے بلایا، نام لے کے پکارا۔ اور ایک نبی سے اللہ تبارک و تعالی نے گفتگو کی، اس سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصای، یہ لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا ٹیک لگاتا ہوں، واحث بہا علی غنمی اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری اور اس میں اور بڑے مقاصد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی سے مخاطب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، ایک بوڑھے نبی ہیں، بڑھاپے میں بیٹا مانگ رہے ہیں، مانگ تو پہلے سے رہے تھے لیکن اب چونکہ اللہ نے عطا کرنے کا فیصلہ کیا تو قریب کے وقت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے ذکر کیا جس انداز سے وہ اللہ کے نبی پکار رہے تھے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، چپکے سے پکار رہے تھے، آہستہ آواز میں پکار رہے تھے، آہستہ آواز میں دعا کر رہے تھے۔ تو دعا آہستہ ہے، مقتدیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، امام کے لیے کچھ اوقات ایسے ہیں کہ اس کو اونچی اور بلند آواز میں تلاوت بھی کرنی پڑتی ہے، گاہے بگاہے دعا بھی کر لینی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ نمازی کی جتنی قسمیں ہیں وہ مقتدی ہے، وہ منفرد ہے، اس کے لیے سارے اعمال، سارے اذکار، ساری چیزیں آہستہ ہیں۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، زکریا علیہ السلام آہستہ آہستہ پکار رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، واشتعل الرأس شیبہ،
میرے سر کی سفیدی چمک رہی ہے، بھڑک رہی ہے، یعنی سر بھی سفید، ہڈیاں بھی کمزور. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگنے میں کبھی محروم نہیں رہا، میں تو ہمیشہ تجھ سے مانگتا رہا ہوں، نہ میں مانگنے سے محروم رہا ہوں نہ تو عطا کرنے سے مجھے محروم رکھا ہے، میں تجھ سے مانگتا رہا ہوں اور مانگ رہا ہوں. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، چنانچہ مجھے بھی اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما. یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا وارث بنے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اپنا پسندیدہ بنا، یعنی اس کو بھی نبوت عطا ہو. اللہ تبارک و تعالی نے زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس زکریا علیہ السلام سے بات کی. تو میرا مقصود یہ زکریا علیہ السلام کی بات کا مقصود تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکریا کو بشارت دینے کے لیے جب اس سے بات کی تو فرمایا یا زکریا، اے میرے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ایسے نام کا دستور، رواج اور کسی نے نام نہیں رکھا، ہم تجھے ایسا بیٹا عطا کریں گے. مفسرین کرام نے لکھا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ بشارت سنائی اور جب جا کے دیا، بیچ میں تقریباً کم و بیش 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. ہم تو دعا کرتے ہیں، ابھی ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرتے، اور ہماری تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ ابھی دعا قبول ہو جائے، میرے اٹھنے سے پہلے ہو جائے، میرے گھر جانے سے پہلے ہو جائے، شام سے پہلے ہو جائے. شام تک نہیں ہوتی تو پتہ نہیں کیوں نہیں دعا قبول ہو رہی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بشارت دی کہ ہم نے تجھے بیٹا عطا کرنا ہے، اور جب جا کے دیا تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو خبر سننے کے بعد پوچھنے لگے انا یکون لی غلام، کیسے بیٹا ہوگا، میں جوان ہو جاؤں گا. وکانت امراتی عاقر، میری بیوی تو بانجھ ہے، میری بیوی بھی جوان ہو جائے گی، کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کذالک، اسی طرح ہوگا، تیرے سفیدی بالوں کی اسی طرح، تیری ہڈیاں کمزور اسی طرح، تو اسی عمر میں ہوگا، تیری بیوی اسی حالت میں ہوگی. کذالک، اسی طرح تو دینا میرا کمال ہے. علماء نے مانا کیا کیا ہے؟ اسی طرح تو دینا میرا کمال ہے. جوانی میں تو بچے ہو رہے ہیں، یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر سال نیا ماڈل آ رہا ہے، وہ تو جوانی میں آ رہے ہیں تو دستور چلا آ رہا ہے. لیکن اب ہڈیاں جواب دے گئی، بیوی بانجھ ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ بیٹا دینا چاہتا ہے تو فرمایا کذالک، اسی طرح تو دینا میرا کمال ہے کہ جب اسباب کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر سب کچھ کر چکا ہے، کر رہا ہے اور کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب، یہ تو میرے اور آپ کے لیے اسباب ہے، اللہ تعالیٰ خود مسبب الاسباب ہے. جب ڈاکٹروں کا بورڈ یہ فیصلہ کر دے کہ مریض کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور جب وکلاء کا بورڈ یہ فیصلہ کر دے کہ اس کو تختہ دار سے کوئی نہیں بچا سکتا، تو اللہ کا قرآن اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہو، اس کو پکارو، وہ قانون کو توڑ کر اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے. 18 سال کی بیماری، اللہ کا نبی ہے، ایوب علیہ السلام ہے، 18 سال کی بیماری، جب صحت دینے پہ آیا تو 18 منٹ بھی نہیں لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم عطا کریں گے. تو بہرحال یہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اگلی بات بھی سنا دی اور آگے نشانیاں مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں عطا کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام سے بات کی تو فرمایا یا زکریا، عیسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. یہ سورۃ مائدہ کا آخری رکوع ہے.
اس رکوع کا بھی مطالعہ کر لینا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے سمجھانے کا کیا انداز اختیار فرمایا۔ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ صرف خلاصہ اور مفہوم عرض کر دیتا ہوں، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اللہ کے ماں سوا مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو پاک ہے شریکوں سے، وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے حق نہیں ہے؟ اگر میں نے کہی ہو تو میرے دل کی تو جانتا ہے، اور تیری باتیں، تیری حکمتیں تو کوئی نہیں جانتا۔ تو یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا نوح، یا آدم، لیکن جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی یا محمد یا احمد نہیں کہا، بلکہ میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کیے۔ میرے پیغمبر چادر اوڑھنے لگے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، میرے پیغمبر چادر میں لپٹے ہوئے تھے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، طٰہٰ، یاسین۔ 200 سے زائد مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، کہیں بھی نام سے نہیں پکارا۔ اور میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ جو شہر کے رہنے والے تھے، جن کو ادب کا علم تھا، کسی صحابی نے بھی یا محمد نہیں کہا۔ دیہات کا صحابی ہے، ابھی تک اس کو نبوت کے ادب کا علم نہیں تھا، تو اس نے اگر کہا تو 1-2 مواقع ایسے آتے ہیں جہاں دیہاتی صحابی نے بھی یا محمد کہا۔ اس کے علاوہ جب بھی میرے اور آپ کے نبی کو یا محمد کہہ کر پکارا ہے، وہ یا یہودی تھا یا عیسائی تھا، وہ میرے نبی کو نبی نہیں مانتا تھا، وہ میرے نبی کو رسول نہیں مانتا تھا، اس لیے میرے اور آپ کے نبی کو نام سے پکارتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نام سے نہیں پکارا۔ اللہ تو اللہ ہے، رب العالمین ہے۔ دیکھیں، بیٹا باپ کو نام سے نہیں پکارتا، شاگرد استاد کو نام سے نہیں پکارتا، مرید اپنے پیر کو نام سے نہیں پکارتا۔ اگر کوئی بیٹا، کوئی شاگرد، کوئی مرید اپنے باپ، استاد اور پیر کو نام سے پکارے تو لوگ اسے بے ادب کہیں گے، لوگ اسے بدتمیز کہیں گے۔ لیکن باپ اپنے بیٹے کو نام سے پکارتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو نام سے پکارتا ہے، پیر اپنے مرید کو نام سے پکارتا ہے۔ بے شک میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان والے، مقام والے، عظمت والے، ساری کائنات سے افضل اور اللہ سے نیچے۔ اللہ تو اللہ ہے، رب ہے، معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کو نام سے پکار سکتا تھا، لیکن اللہ نے نام سے نہیں پکارا اور بتا دیا میرے محبوب کی امت، میں اللہ ہونے کے باوجود، رب ہونے کے باوجود، خالق کائنات ہونے کے باوجود، مالک ارض و سما ہونے کے باوجود، میں نے اپنے نبی کو نام سے نہیں پکارا۔ تم نے بھی خیال کرنا ہے، تم نے بھی میرے نبی کو نام سے نہیں پکارنا۔ قرآن مجید نے ایک اور چیز کا بھی تذکرہ کیا، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور ختم نبوت کا تذکرہ ایک اور انداز سے بھی فرمایا۔ بقیہ نبی آئے تو انہوں نے کہا یا قوم، نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی پرستش کرو، اسی ایک کی دعائیاں، اسی ایک کی پکار، اسی ایک کی ندا، اسی ایک کی عبادت ہونی چاہیے اور بندگی ہونی چاہیے۔ شعیب علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ، ہود علیہ السلام آئے
انہوں نے کیا کہا وَإِلَىٰ عَادٍ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے کیا کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ ہر نبی آیا ایک علاقے کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک مخصوص محدود علاقے کے لیے، ایک قوم میں کسی نبی نے آ کر کہا یا بنی اسرائیل، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یا اہل مکہ، یا اہل مدینہ، یا اہل طائف، بالکل نہیں، بلکہ جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرے نبی کی نبوت سارے انسانوں کے لیے، ساری کائنات تک کے لیے، اور میرے نبی کو ملنے والی کتاب ہدی للناس وہ بھی سارے لوگوں کے لیے، میرے نبی کا جو قبلہ ہے وہ بھی وضع للناس، ان اول بیت وضع للناس، قبلہ للناس، کتاب للناس، نبوت کافۃ للناس۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر کو اے میرے پیغمبر اعلان کیجئے، بتا دیجئے یا ایھا الناس، اے کائنات کے سارے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ پہلے نبی آئے تو ان کے علاقہ بھی مخصوص تھا اور مدت بھی مخصوص تھی، وہ آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، آدم علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آدم علیہ السلام چلے گئے لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، نوح علیہ السلام آئے، نبوت کا کام سر انجام دیا، اللہ کی توحید بولی، 950 سال بولی، دعوت قومی لیلا و نہارا، دن کو بھی بلایا، رات کو بھی بلایا، اکیلے بلایا، تنہائی میں بلایا، وہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، پھر دوسرے نبی آئے تو لگ گیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یعقوب نبی اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف نبی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور اب کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب یہ قیامت تک ساتھ رہے گا، اب یہ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، وَعَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام کے لیے تو نے لوہے کو نرم کیا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کیا، جنات کو تابع کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے مردوں کو زندہ کیا، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او آتیت افضل من ذلک کلہ، اے میرے محبوب ہم نے تمہیں ان سب سے افضل چیز عطا کی، یا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے نبی اب تیرا نام میرا نام اکٹھے رہے گا، اب تیرے میرے نام کو کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ مؤذن کی اذان میں اللہ کے ذکر کے بعد نبی کا ذکر، مکبر کی تکبیر میں اللہ کے ذکر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، قرآن مجید جہاں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی قرآن مجید کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اب میرے نبی تیرا نام میرا نام جڑ گیا ہے، حتیٰ کہ مردے سے سوال جواب اس وقت تک مکمل نہیں جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ آپ تو باذوق لوگ ہیں ماشاءاللہ، کبھی گھر جا کے کلمہ طیبہ لکھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے حروف گنے اور محمد الرسول اللہ کے حروف گنے، یہ تعداد ان کی برابر ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ میں دیکھیں تو یہ نقطوں سے پاک ہے، محمد الرسول اللہ کو دیکھیں تو یہ بھی نقطوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام میں تشدید کا انتخاب کیا، مشدد لفظ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نام میں بھی تشدید کا ذکر کیا، اپنے نام میں بھی تشدید، اپنے نبی کے نام میں بھی تشدید، اپنے نام کو بھی نقطوں سے پاک کیا، لا الہ الا اللہ پورے جملے کو نقطوں سے پاک کیا، محمد الرسول اللہ ان کو بھی پورے نقطوں سے پاک کیا۔ مشہور شعر ہے
بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، پہلا آسمان نیچے، دوسرا آسمان نیچے، تیسرا آسمان نیچے، چوتھا آسمان نیچے، پانچواں چھٹا نیچے، ساتواں نیچے، بیت العزت نیچے، بیت المعمور نیچے، فرشتے نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، ساری کائنات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے نیچے، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ساری مخلوقات نیچے، جنت نیچے، بہشت نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، فرشتوں کا سردار فرشتے نیچے، بیت المعمور نیچے، بیت العزت نیچے، ساتواں آسمان نیچے، زمین نیچے، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اوپر بلند و بالا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر انشاءاللہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، لا الہ الا اللہ ان کو سنانے کے لیے جمع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ربک فکبر، میری عظمت اور میری بڑائی بیان کر۔ تو انشاءاللہ الرحمن وہ اگلے خطبہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سیرت النبی کے اس حلقے کو، اس مجلس کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی بخشش کا، مغفرت کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت میں اضافے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے باران رحمت نصیب فرمائے۔